اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان کو پیدا کرنے والے اللہ الرحمن ہیں، اس کی فطرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پہ اٹھایا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ۔ اللہ رب العزت اس کے جسم کو، جان کو، روح کو، بدن کو بنانے والے ہیں، تو وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ بندے کو کیا چاہیے اور اس کی ضرورتیں کیا ہیں۔ جسمانی طور پہ جو بھی چاہیے تھا اللہ الرحمن نے اس دھرتی پہ، اس زمین میں پیدا کر دیا۔ جو خوراک پانیوں میں سے درکار تھی اسے پانیوں میں رکھ دیا، جو اسے زیر زمین مطلوب تھی اسے خزانوں کی شکل میں چھپا کے رکھ دیا، اور جو اناج کی شکل میں، غلہ کی شکل میں، پھل فروٹ کی شکل میں جو تھا اللہ تعالیٰ نے پیور، نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرا، خالص بنا کے عطا کیا۔ اسے پروٹین چاہیے تھی، رب نے اس کی انواع و اقسام پیدا کر کے کچھ کو حلال کر دیا، جو اس کے لیے نقصان دہ تھی حرام کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حرام تھی تو پیدا کیوں کی؟ جواب یہ ہے کہ جن جانوروں کو ہم نے کھانا ہے، ہمارے لیے حلال ہے، ان کی بھی آگے کوئی غذا ہے، ضرورت ہے، رب نے شاید ان کے لیے پیدا کی ہو، یا اس لیے بھی پیدا کی ہو کہ ساری اور بھی مخلوقات ہیں، ان کی ضروریات سے ہٹ کے ہماری آزمائش بھی ہو کہ میں رب جن چیزوں سے روکتا ہوں وہاں سے رکتے بھی ہیں کہ نہیں۔ جسم کی کوئی ایسی مطلوبہ ضرورت نہیں جو اللہ نے اس کائنات میں پیدا نہیں کی۔ اس رب نے روح بنائی، اسے پتہ ہے کہ روح کو بھی کیا کیا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ اس دنیا میں رکھا، جن میں سر فہرست کلمہ توحید ہے۔ جس بندے کو یہ نصیب ہو جائے وہ دنیا کا مہنگا ترین انسان ہے۔ کیوں؟ یہ بنانے والے نے بتایا ہے، سب کو نصیب ہو ضروری نہیں ہے۔ جسے کلمہ مل جائے اس کے بعد اسے اپنے رب کے سامنے قیام، رکوع، سجود اور تشہد کی اقامت کی توفیق مل جائے تو اس سے بھی بڑا کچھ نہیں ہے۔ یاد رہے کہ الصلاۃ، قرآن مجید نے اس کے لیے یہ لفظ چنا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ ہم نے مانا کرا ہے کہ نماز پڑھیے، پڑھ تو لیتے ہیں، اصل میں تھا کہ اپنے رب سے تعلق قائم رکھیے۔ صلاۃ صلے سے ہے، صلہ اتصال سے ہے، اتصال متصل، جو چیز جڑی ہوئی نہیں، متصل نہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عربی میں یہ جو ایکسٹینشن ہے، ہم ایک جگہ سے لیڈ لے کے دوسری جگہ کرنٹ مہیا کرتے ہیں، اسے عربی میں توصیلہ کہتے ہیں۔ وصل سے شادی ہو بھی جائے، اگر داخلی تعلقات وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ شادی برائے نام ہے۔ کلمہ پڑھ لیا ہے، اصل پتہ چلے گا بندے کا رب سے صلہ اور تعلق وہ اللہ نے صلاح میں رکھا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا رب کو مطلوب نہیں ہے۔ جو رب سے جڑا ہوا ہوتا ہے وہ جرم کرتے، وہ ناپ تول میں کمی کرتے، وہ دھوکہ دیتے، وہ جھوٹ بولتے، وہ دوسروں کا نقصان کرتے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ پل پل پہ رب سے جڑا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی جوانی
کیا کیا آفریں نہیں ہوئیں، کیا کیا آزمائشیں نہیں آئیں، مگر نبیوں کی نماز انہیں کبھی بھی رب سے توڑتی نہیں، جوڑے رکھتی ہے، اسی لیے ان کے اوپر گناہ کے اثرات نہیں ہوتے۔ قریب بھٹکنے کی کوشش بھی کریں تو وہ جڑے ہوئے اتنے ہوتے ہیں کہ ان کے قریب آنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ میں یہ تمہید میں کیوں چیزیں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جس چیز کا ہم آج ذکر کریں گے وہ جامع العبادات ہے۔ ساری عبادتیں روحانیت کی، جسم و بدن کی، وہ اللہ نے ایک میں اکٹھا پیکج بنا کے دے دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اگر سارا کچھ 10 in 1، 3 in 1، 2 in 1 ایک مکمل پیکج لینا چاہتے ہو، مال پیسہ ملا ہے تو حج عمرے کی تیاری کر لو اللہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اعلان کیا جاتا ہے تڑپو رب سے مانگو، اللہ ہمت دے، طاقت دے۔ تو جتنی بھی دنیا کے اندر روحانیت کی ضرورت ہے ہم ایک سفر میں ڈال دیتے ہیں، تمہیں سب ملے گا۔ اس میں احساس کا روزہ بھی ہے، رب سے تعلق سدا جوڑنے والی نماز بھی ہے، اس میں قیام، رکوع، سجود بھی ہیں، اس میں چلنا پھرنا اور واک بھی ہے، اس میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے نظر کے اینگلز بھی ہیں۔ یہ چھوٹی سی 1 انچ کی آنکھ پورے جہان کو اپنے اندر لے لیتی ہے، تو چلو 360 زاویوں سے آئی ہوئی دنیا دیکھو، میرے رنگ دیکھو، میرے ڈھنگ دیکھو، میری مخلوق دیکھو، اور پھر جسم و جان کو حاضر کر کے کوئی ایسی حاضری بھی لگوا کہ دنیا گواہ بنے کہ لبیک اللہم لبیک۔ زکوٰۃ میں اگر مال ہے آ جا، لوگوں کے لیے نکالا ہے کچھ، اپنی جان پہ بھی خرچ کر۔ بڑی دنیا تمہیں کہے گی جناب یہ جو عمرے کر رہے ہو، جو حج کر رہے ہو، اتنے میں 10 غریب لوگوں کی شادیاں ہو جانی تھی۔ سرکار یہ ساری چیزیں آپ کو یا زکوٰۃ میں نظر آتی ہیں، یا حج اور عمرے میں دکھتی ہیں، یا قربانی کے موقع پہ یاد آتی ہیں، یا کہیں اللہ کے راستے میں لگاتے ہوئے یہ شادیاں، یہ غریب، یہ مسکین دکھتے ہیں، اس وقت نظر نہیں آتا، اس وقت نہیں دکھتا کہ جب اپنے ہی وطن، اپنے ہی املاک، اپنے ہی لوگ جن کا ٹکے کا قصور نہیں ہوتا، کتنی مشکلوں سے کس نے کیا بنایا ہوتا ہے، ایک رہ جاتے انسان کو اجاڑ کے برباد کر کے رکھ دیتے، اور جب اپنی ذات کے لیے کروڑوں خربوں لگاتے ہو تو تب بھی غریب یاد رکھا کرو نا۔ اس لیے اللہ کا یہ آرڈر دل و دماغ پہ لکھیے۔ اشہر الحج شروع ہو چکے ہیں، حج کے مہینے، اللہ خود کہتے ہیں الحج اشہر معلومات۔ یہ حج کے مہینے ہر سال ہم معلوم دنوں میں، ایام کے ساتھ، راتوں کے ساتھ، دنوں کے ساتھ، لمحات اور اوقات کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ یہ تمہارا ذی القعدہ، یہ ذی الحجہ، ذی القعدہ پہنچنے کے لیے، تیاری کے لیے، ذی الحجہ وہاں ایام حج کے امور طے کرنے کے لیے، اور محرم تک واپس لوٹنے کے لیے ہم نے ان 3 مہینوں کو لگاتار حرمت والا قرار ہی اس لیے دیا جب سے ہم نے زمین و آسمان کو بنایا۔ اس لیے اپنے آپ کو تیار رکھو حضرات۔ الحمدللہ مقدروں والے، نصیبوں والے تیاریاں لگا رہے ہیں، مال، پیسہ، دولت۔ یہ حج عمرے صرف اس سے نہیں ہوتے جب تک رب کی توفیق نہ ہو اور دل صاف نہ ہو۔ لہذا آج کی ملاقات ہم عمرے کے حوالے سے رکھیں گے، اور کس حج میں عمرہ ہے، کس میں نہیں، حج کی اقسام دیکھیں گے، اور حج یا عمرے کے لیے جو جو لوازمات ہیں انہیں کیسے پورا کرنا ہے، ہماری اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی چیز، رب نے جتنی بھی عبادتیں مانگی ہیں، جسم کی ضرورت یا روح کی ضرورت، اس میں رب نے حلال اور خالص مانگا ہے۔ اللہ نے کسی جگہ بندے سے یہ نہیں کہا
کہ جھوٹ بول، رشوت لے، ملاوٹ کر، دھوکے کر، فراڈ کر، ہتھیار جمع کر اور جا کے حج عمرے پہ جا کے پچا کے آ جا اور کہے اللہ میں لے کے آیا تھا، بلیک منی تھی، وائٹ منی کر دے، اور ماں کے پیٹ سے جیسے بچہ 0 میٹر پیدا ہوتا ہے اللہ مجھے بھی گناہوں سے پاک اور صاف کر دے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کو ہی رزق بولا ہے، حرام کبھی رزق نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے، حلال ہی کو رزق کہا گیا ہے۔ اس لیے کوشش کر کے رزق حلال میں سے کاوش کریں، اللہ قبول کرے گا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، بڑے سارے لوگ، بڑے سارے احباب، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ اللہ مجھے حج عمرے پہ لے جا۔ ہر بندہ تمنا رکھتا ہے، لیکن بڑے گھروں میں لڑائی اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں ایک کی ہمت ہے دوسرے کی نہیں، شوہر کے جانے کا پیسہ ہے بیوی کا نہیں، بیوی کا ہے شوہر کا نہیں، ان میں سے کوئی ایک چلا جائے تو دوسرا زندگی بھر کے لیے ناراض ہو جاتا ہے۔ ادھار اٹھا، ادھر سے پکڑ، وہاں سے کر، ضرورت ہی نہیں۔ ذہن میں رکھیے تمہاری نیت کا ثواب تمہیں ملنا ہے۔ اگر مالی ہمت نہیں ہے تو رب نے یہ چیز فرض ہی نہیں کری، فرض ہی نہیں کری۔ جو چیز فرض نہیں ہے میں زبردستی تو اپنے اوپر نافذ نہیں کروں گا کہ میرے پاس اتنا پیسہ جمع ہو جائے کہ میں نے اس دفعہ زکوٰۃ دینی ہے، بھئی تیرے اوپر فرض ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا استطاعت جسمانی اور مالی دونوں طاقتیں ہوں تو حج اور عمرے کے لیے تیاری کیجیے۔ مال حلال ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے۔ غلط ہاں کوئی شخص آپ کو کہہ دیتا ہے، حج بدل کروا دیتا ہے، اس کے پاس فرصت نہیں، وہ آپ کو تیار کر دیتا ہے، بھیج دیتا ہے، یہ ایک اور بات ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا حج اور عمرہ کریں گے، کروانے والے کو اتنا اجر اور ثواب انشاءاللہ ملے گا، اور جب لائف میں کہیں پھر موقع ملے تو آپ جس کی طرف سے مرضی کر سکتے ہیں، لیکن فرسٹ ٹائم آپ کا پہلے خود یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد مالی تیاری ہو گئی، اللہ نے بندوبست کر دیا، اجازت مل گئی، اعلان ہو گیا، اب میں نے کیا کرنا ہے؟ اپنے کپڑوں کی تیاری، سامان کی تیاری۔ مختلف اوقات میں ادوار میں یہ مختلف رہتا ہے، گرمی اور سردی مکہ میں اور مدینہ میں مختلف رہتی ہے، اس کے حساب سے مناسب جو آپ کا ساز و سامان ہے، ارباب وقت جو مناسب سمجھتے ہیں کس چیز کی اجازت ہے کس کی نہیں، وہ تیاری ہوگی۔ لیکن اس کے لیے جو بطور شرط ضرورت لازمی اور بنیادی امور ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حقوق اللہ کے لیے چلے ہو تو حقوق العباد پہ بھی نظر رکھیے۔ بندوں کے حق مار کے حج، عمرے، روزے، زکوٰۃ، جہاد، غزوات، یہ بندوں کے حقوق نہیں ادا کر سکے۔ میں نے کئی لوگوں کا ادھار دینا ہے اور حج پہ حج، عمرے پہ عمرے کر رہا ہوں تو معذرت۔ اسی طرح اولاد جوان ہے، شادی کا میٹر ہے، والدین حج پہ جا رہے ہیں، پہلے بھی کیے ہوئے ہیں، عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں، شریعت کہتی ہے، علماء کہتے ہیں، اہل علم، اہل دل، اہل نظر کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑا فرض آپ کے پاس یہ ہے، اسے پہلے نبھائیے۔ وہ بھی بہت بڑا ہے، لیکن اگر آپ پہلے کر چکے ہیں تو بار بار اس پہ مت۔ بہرحال اعتدال بڑی اہم چیز ہے۔ کچھ لوگوں کا بالکل فتویٰ ہے کہ حج حرام ہے جب تک اولاد کی شادی نہیں ہو جاتی، ایسی بات نہیں ہے۔ مواقع ہیں، اللہ تعالیٰ حالات کو دیکھ کے اس کے مطابق فیصلہ لینے کی ہمت، طاقت، توفیق بندے کو دے دیتے ہیں۔ جی، حقوق العباد میں اونچ نیچ، کمی بیشی دور کرنے کی کوشش کریں۔ رشتہ داروں کو، دوست احباب کو مل کے اوور آل کہ جا رہا ہوں، بشری تقاضوں کے تحت ہونے والی غلطی، کمی بیشی معافی چاہتا ہوں، اور اگر کوئی ایسے آئے تو معاف کرنا بھی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اکڑ کے ٹھیک ہے تو کار حج میں وینا کداں، ایسی بات نہیں۔ اگر اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہو تو معافی مانگنے والوں کو معاف کیجیے۔ باقی حقوق العباد میں مالی طور پہ جو کمی بیشی ہے اسے بھی کور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہو گیا ہے، اب اگلا میٹر ہے کہ مجھے عمرے کے لیے اپنے گھر سے، مثلا میں فیصل آباد سے روانہ ہو رہا ہوں،
میں یہاں سے بھی چادریں باندھ سکتا ہوں. میں لاہور ایئرپورٹ، فیصل آباد ایئرپورٹ، کراچی، اسلام آباد، جہاں سے بھی میری فلائٹ ہے، میں وہاں جا کے بھی چادریں باندھ سکتا ہوں. لیکن یاد رہے کہ یہ عام لباس ہوگا، سادی چادریں ہوں گی. جیسے میں نے کرتا، قمیض، شلوار پہنی ہوئی ہے، یہ وہی چیز ہے. جب تلک میقات وہ پوائنٹ نہیں آ جاتا جو جگہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے یا عمرے والے کے لیے آنے کے لیے بطور ٹول پلازا، ایک سادی سی مثال دے رہا ہوں کہ جب تک وہاں سے آپ نے گزرنا نہیں ہے، آپ کے اوپر جو ہے وہ ٹوکن یا ٹول فرض نہیں ہوتا. آپ عام ہیں، روٹین میں ہیں، لہذا چادریں گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں، پابندی کوئی نہیں. ایئرپورٹ پہ جا کے بدلنا چاہتے ہیں، باندھ سکتے ہیں، پابندی کوئی نہیں. اگر آپ فلائٹ میں اس وقت چینج کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن عموماً مشکل ہوتی ہے. وہ جگہ گزر جاتی ہے، فلائٹ تیز ہے، پتہ نہیں چلتا، نائٹ ٹائم ہے، کون سی جگہ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے گزریں تو چادریں، لباس کم از کم پہنا ہوا ہو. اب جب میقات آئے گی اس جگہ سے پراپر آپ نے جو کرنا ہے وہ نیت ہے، تاکہ آپ لباس کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ، تلبیہ کے ساتھ وہاں سے سٹارٹ لے لیں. احرام باندھنے کے لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے چادریں پہنتے ہیں. ذوالحلیفہ آتے ہیں، جنہیں آج کل آبار علی کہتے ہیں، وہاں آ کے میرے محبوب غسل فرماتے ہیں. تو اس سے پہلے نہانا، صاف ستھرا ہونا، اور اپنے جسم پہ، بازوؤں پہ، پیٹ پہ، جہاں آپ مناسب سمجھتے ہیں خوشبو لگا سکتے ہیں، وہ خشک خوشبو ہو، خشک مٹیریل کی شکل میں، جیسے کستوری ہے، کچھ اور چیزیں ہیں، وہ لیکوڈ ہو، کسی بھی فارم میں ہے وہ آپ خوشبو لگا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کی مانگ میں بھی خوشبو بھری، لیکن احرام کی چادروں کو نہیں، کپڑے کو نہیں. میں نے جسم کو لگائی ہے، چادریں لی ہیں، لگ گئی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اسپیشل ان کو نہیں لگائی جائے گی. مرد کے لیے 2 انسلی چادریں. پہلے نہانا ہے، اگر میقات کے اوپر پہنچ کے نماز کا ٹائم ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو نماز کا ٹائم تھا، آپ نے وہاں 2 رکعت نماز قصر ادا کی. یہ کوئی احرام کے نوافل نہیں ہے، بلکہ اس وقت وہ فرض نماز ہے جو آپ نے پڑھنی ہے. ہاں اگر وہاں موجود کسی مسجد میں آپ انٹری لے رہے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں تو تحیت المسجد 2 رکعت پڑھی جائے گی. وضو کے کوئی 2 نفل پڑھنا چاہتا ہے، پڑھ لیا جائے، لیکن بطور احرام خاص طور پہ کوئی ایسے نوافل نہیں ہے. اگرچہ فقہا کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے، لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے واضح طور پہ یہ بات کلیئر ہے کہ وہ آپ کی فرض نماز کا ٹائم تھا جو آپ نے ادا کری تھی. نہا لیا ہے، خوشبو لگا لی ہے، چادریں باندھنی ہیں. سب سے پہلے عورت کا مسئلہ، احرام پہ آ جائیں. جو بھی اس نے پردے والا لباس پہنا ہوا ہے وہی اس کا احرام ہے. وہ عبایا ہے، وہ بڑی چادر ہے، اوڑھنی ہے، اس نے گھونگھٹ کھینچا ہوا ہے، اس نے جو بھی مناسب اپنے کے لیے وہاں پہنا ہے وہ اس کا احرام ہوگا. لیکن جرابیں نہیں پہنے گی، ہاتھوں پہ دستانے نہیں چڑھائے گی، اور وہ والا کپڑا جو اپنے چہرے پہ آگے سے پیچھے باندھا جاتا ہے، وَأَلَّا تَنْتَقِبَ الْمَرْأَةُ، عورت وہ والا نقاب نہیں کرے گی. میں بڑی دفعہ بتا چکا ہوں، مجھے اگر کوئی رومال مل جائے، نہیں یہ چادر ہے، آپ اگر دے دیں تو یہ ذرا قابل غور ہے. خواتین کے پردوں میں سے ایک پردہ، نقابوں میں سے ایک نقاب کی قسم ہے کہ یوں تکون بنا ہوا ہوتا ہے کپڑا، یہ تو سائز میں بڑا ہے، وہ تھوڑا چھوٹا رہتا ہے، تو اس میں خواتین اپنے چہرے پہ اسے یوں ڈال کے آگے سے پیچھے باندھ لیتی ہیں. تو یہ والا باندھنا منع ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. لیکن اس کے علاوہ چادر ہے، آگے پلو کھینچ لیا ہے، گھونگھٹ ہے، وہ جلباب ہے، عبایا ہے، کوئی بھی دوسری شکل ہے تو وہ صحیح ہے. اس کے لیے تکلف کی ضرورت نہیں کہ پہلے سر پہ کیپ رکھیں جس کا آگے حصہ ہے، اور پھر وہ کپڑا آگے بڑھے کہ چہرے پہ لے کے باندھنا منع ہے.
باقی چہرے کو کپڑا لگ جائے تو حرج نہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جہاں مرد نہیں ہوتے تھے ہم اپنا چہرہ ننگا رکھتی تھی, تو عورت پہ پردہ وہیں پہ ہے جہاں مرد ہیں سامنے, وگرنہ وہ روٹین میں ہے. تو جب مرد سامنے آتے تو ہم اپنا پلو کھینچ لیتی تھی. تو اس لیے ایک صورت تو یہ. دوسرا, کافی سارے احباب کہہ دیتے ہیں کہ حج اور عمرے میں عورت پہ پردہ ساقط ہو جاتا ہے. کوئی حقیقت نہیں اس کی. جس کام کو شریعت نے تھرو آؤٹ لائف ٹائم رکھا ہے اسے ایک عبادت کے لیے ساقط قرار دے دینا جرت ہے. ہاں نقاب سے منع کیا ہے, باندھنے سے وہ نہیں باندھا جائے گا. باقی اس کے علاوہ پردے کے, یہ ہے عورت کا احرام. ہمارے ہاں باقاعدہ سلے ہوئے احرام فقہ حنفی میں شافعی میں کچھ ملتے ہیں بازاروں میں, کہ اس میں تنیاں بنی ہوتی ہیں, یہاں سے لے کے باندھا جائے, چہرہ بالکل ننگا ہو, بال جو ہیں وہ کور ہوں, گرے نہیں. تو ایسی حقیقت نہیں ہے. عورت کا جو بھی لباس ہے کسی بھی کلر کا وہ چلے گا. اور مردوں کے لیے جو ہے اپنے جتنے بھی کپڑے ہیں اتارے جائیں گے. ہمارے پاس ایک فرقہ ہے کراچی میں, وہ احرام کے نیچے انڈر ویئر پہنے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے نزدیک وہ جائز ہے بلکہ ضروری ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس نے پردہ سکھایا تھا, جنہوں نے سطر کا بتایا تھا, جنہوں نے معمولی چیزیں سکھائی تھیں, انہوں نے مرد کے لیے 2 سفید چادریں انسلی, کیسے باندھنے کے دنیا میں مختلف طریقے ہیں. میں صرف اس لیے کہ جو بہتر ہے وہ کروں, یہ کوئی فرض نہیں ہے. ہمارا پہلا طریقہ پاکستان کا ہے, دیہاتی ماحول کا, جسے ہم ایک دھوتی یا چادر کی شکل میں باندھتے ہیں, اور وہ ہمارا یہ طریقہ رہتا ہے. اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں, ہم یہاں سے پکڑتے ہیں, دیہاتی ماحول والے کسان لوگ, ایسے کرا, یہاں پہ صوبہ بنایا موٹا سا, اور ادھر جو ہے وہ ٹیبک شیبک بنا لی. اب اس میں جو پرابلم آتی ہے, یہ حصہ اونچا ہو جاتا ہے. اب پردے کا سطر کا لحاظ بھی ضروری ہے. احرام باندھا ہے, آزادی نہیں مل گئی, معمولی سی ہوا آئی یا بیٹھنے لگے اٹھنے لگے تو سطر کا معاملہ رہتا ہے. یہ آپ نے اور میں نے احتیاط کرنی. ایک طرف یہ ہے, اور دوسری طرف میں نے ورلڈ میں دیکھا ہے جو زیادہ تر لوگ جن کی چادریں آگے سے سلی ہوئی ہوتی ہیں, بند ہوتی ہیں, وہ اس کو لے کے اکٹھا کر کے اپنے طریقے سے باندھتے ہیں. لیکن عرب دنیا بالخصوص اور باقی اس کو یہاں لیا, ایسے کیا اور ایسے کر کے, چونکہ کبھی باندھی نہیں ہوتی تو پتہ نہیں ہوتا, ایسے کر لیا. تو ان بیچاروں سے چلنا بھی مشکل, تھوڑا سا پاؤں کھلے تو یہ بند, جمپ لگانا پڑا تو تب گر گئے. تو ان کو میں نے گرتے ہوئے اکثر دیکھا ہے. اور دوسرا, جب یہ بیٹھتے ہیں تو یہ بھی ان کا سطر ننگا ہو رہا ہوتا ہے, بالخصوص سیڑھیوں پہ بیٹھ کے جب بیت اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان بیچاروں کو علم نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو سارے پہلو اور بھی بڑے سارے طریقے ہوں گے, لیکن زمانے کو دیکھنے کے بعد, حالات کو دیکھنے کے بعد, اوورآل جو مناسب ترین طریقہ ہے, میں اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا اپنے جسم کے مطابق کور کر لیں, جتنا آپ مناسب سمجھتے ہیں. دونوں طرف سے آپ نے چونٹیں ڈالنی ہیں, فولڈ کر لینا ہے. اب اس کے بعد اپنی اس سائیڈ کے اوپر لا کے اسے یہاں پہ تھوڑا آگے لے جائیں. سب سے بڑی چیز کہ آپ کے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں بنی جو آپ کو سجدے میں اٹھتے بیٹھتے پیٹ کے اوپر پرابلم کرے. اب اس کو تھوڑا سا جتنا آپ کا ہے مناسب, اس کو یہیں پہ فولڈ کریں اور ایسے اوپر چڑھا لیں. کوئی ایسی ویسی چیز نہیں بنی. ظاہر ہے آپ نے اپنے سامان کے لیے پاسپورٹ, دیگر امور جو بھی آپ کے پاس کاغذات ہیں, چھوٹا سا ایک حقیبہ یا بیگ کی شکل ہوتی ہے, تو اسے آپ نے یہاں بیلٹ کے ساتھ باندھا ہوا ہوگا تو یہ گرے گی بھی نہیں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ, جتنا مرضی آپ اپنی ٹانگیں کھول لیں, آپ ہوا کے جتنے مرضی ہلے آئیں, اور اگر یہ پورا بھی اٹھ جائے تو آپ پھر بھی کور ہیں, آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, اور آپ بالکل ایزی ہیں. تو بہرحال میں ایک بار پھر بتا دوں کہ اگر کوئی ساتھی ہیں تو گھر والے یا دوست احباب جانے والے, بڑا سادہ سا طریقہ ہے. اس کے لیے آپ کو کسی پن کی ضرورت نہیں, کڑوں کی ضرورت نہیں. تھوڑا سا نیچے والے حصے کو یہاں پہ اس جگہ پہ لے آئیں, بالکل آگے نہیں لے کے جائیں, اور یہاں اس کو رکھ کر کے کور کر لیں,
تو یہ آپ کی ایک چادر جو ہے وہ نیچے تیار ہے. تو چادر باندھ لی گئی. اس کے بعد اگلا ہے اوپر والی چادر. ہمارے دوست احباب گھر سے ہی یا ایئرپورٹ سے ہی ماشاءاللہ شروع کرتے ہیں اور دایاں کندھا ننگا کر لیتے ہیں تاکہ اچھی طرح حاجی لگے. دایاں کندھا ننگا کرنا یہ ایک خاص جگہ پہ ہے, پہلے نہیں. آپ نے جہاں سے بھی احرام باندھنا ہے دونوں کندھے کور ہوں گے, اس کے اوپر آپ لیں, کیونکہ کندھا ننگا ہو تو نماز نہیں ہوتی. آپ نے راستے میں نمازیں بھی پڑھنی ہیں, تو دونوں کندھوں کے اوپر یہ چادر رہے گی اور مرد کا سر ننگا ہوگا. کیپ ہے, پگڑی ہے, جو مرضی ہے, اس کے بغیر. اب آپ نے احرام باندھ لیا ہے. یہ صرف چادریں ہیں, ایئرپورٹ سے باندھی ہیں یا گھر سے باندھی ہیں. آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہیں, اعلان ہوا ہے کہ ہم میقات کے اوپر سے گزر رہے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی حج کی کون سی قسم تھی. اگر تو حج تمتع ہے تو آپ نے عمرہ کر کے احرام چونکہ کھولنا ہے, اس لیے حج کی نیت نہیں ہوگی. آپ نے کہنا ہے لبیک اللہم عمرہ, اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. اگر حج قران ہے تو اس میں آپ کے لیے ویسے بھی عمرہ نہیں, وہ مکہ والوں کے لیے وہ ڈائریکٹ آپ وہاں پہنچیں گے. اور اگر حج قران ہے تو لبیک اللہم عمرۃ و حجہ, اللہ میں عمرے اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھ رہا ہوں. ہمارے وطن سے یہ نہیں ہوتا, صرف حج تمتع ہوتا ہے اور عمرہ کر کے ہم نے جا کر کے احرام کھولنا ہوتا ہے, اور یہی بیٹر اور افضل ہے. تو اس لیے عمرہ یا جو صرف عمرے کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم عمرہ, اور ساتھ میں تلبیہ شروع ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بآواز بلند یہ جاری رہے گا. سفر کا آغاز کر دیا جائے گا, اور یہ فلائٹ کے اوپر سے آپ کا سفر آلریڈی جاری ہے. لیکن اگر آپ مدینے گئے ہیں اور وہاں سے واپس آ رہے ہیں, اب آرے علی پہ ہیں, تو وہاں آپ کے ساتھ باقاعدہ ایک جگہ ہے, مقرر ہے, مسجد بنی ہوئی ہے, پہنچیں گے, نہائیں گے, احرام باندھیں گے, نیت کریں گے, سواری میں جب بیٹھ جائیں گے اگر اپنی ہے یا جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا جو بھی وہاں کی سہولت کے مطابق آپ کو میسر ہے, تو چلتے ہوئے آپ تلبیہ شروع کر دیں گے. اور احرام کی پابندیاں, جب آپ نے نیت کر لی ہے تو بلا وجہ بالوں کو اکھاڑنا اور اس کے بعد ناخن کاٹنا, یا اسی طرح موزے پہننا. اگر کسی کے پاس جوتا نہیں ہے اور صرف موزے ہیں تو کیا کیا جائے گا؟ اوپر سے کاٹ لیا جائے گا, ٹخنے ننگے رکھے جائیں گے. یہاں ایک احرام کے اندر جو چیز آتی ہے وہ بالخصوص میں ذکر کر دوں, وہ ہے جوتے کا میٹر. ہر شخص آپ کو مفتی ملے گا پورے سفر حج میں, یہ والا جوتا ٹھیک نہیں, ایسے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جو جوتا پہنتے تھے وہ سینڈل کی شکل کا ہے, اس کو آگے انگلیوں پہ بھی باندھا جاتا تھا تسمہ, اور اوپر یہ جو ابری ہوئی حصہ ہے پاؤں کا اس پہ بھی آپ باندھتے تھے. اگر یہاں پہ کوئی بیلٹ آ جائے ٹخنے کے نیچے نیچے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری جو مکیش ہے یہ بند جوتا ہے, یہ بھی پہنا جا سکتا ہے. شپ شپ یا چپل ضروری نہیں ہے کہ وہ کینچی چپل ہی ہو تو عمرہ اور حج ہوتا ہے, وگرنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے ٹخنوں کے نیچے موزے جب پہنے ہیں, ٹخنوں کے نیچے کاٹے ہیں, تو وہ باقی سب جگہ کو کور کر رہے ہوتے تھے. اور ایسا واقعہ آپ کی زندگی میں ہوا, باقاعدہ آپ نے پریکٹیکلی کروایا. تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ کوئی اچھا سا سینڈل لیں, کیونکہ حج کے اور عمرے کے سفر کے دوران آپ کو بڑی جگہ پہ لوگوں کے پاؤں, رش, بے شمار مسائل کا سامنا کرنا ہوگا. تو کوئی اچھا جوتا لے کے جس کے آگے آپ جو ہے وہ سٹپ لگا سکیں, اس کو کور کر سکیں اور آپ کے پاؤں میں رہے, کیونکہ اکثر شپ شپی ہوائی چپل پاؤں میں رہتی نہیں ہے, مسائل پیدا کرتی ہے, سلپ کرتی ہے. تو زیادہ مفتیوں کے چکر میں مت پڑیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جائز رکھا ہے اسے جائز سمجھیں. جو پابندی لگائی ہے وہ پابندی. آپ اس دوران میں نہا بھی سکتے ہیں, اگر یہ چادر خراب ہو گئی ہے تو بدل بھی سکتے ہیں, اور نہیں ہے اسی ہی کو دھو کے پہن سکتے ہیں. اس سے انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہونے والا نہیں ہے.
جان بوجھ کے آپ اپنے بال کاٹ نہیں رہے، اکھاڑ نہیں رہے، کوئی خود گر گیا ہے تو حرج کوئی نہیں، آپ کے اوپر کوئی ایسا دم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ آسانیاں کرنے والا ہے۔ جی جناب، ہم یہاں سے پہنچے ہیں، مکہ پہنچے ہیں، اگر نہانے کا موقع ملتا ہے اپنی بلڈنگ میں پہنچے، آرام کریں، ریسٹ کریں، اور ریسٹ کرنے کے بعد پہنچیں، کیونکہ تھکے ہوئے لوگوں کی عبادت بھی تھکی ہوئی ہوتی ہے، نہیں معلوم کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ایسے موقع میں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں، اور بالخصوص پہلا عمرہ اس جیسا شاید پھر میسر نہ ہو، تو علم کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ اب اگر آپ نے نہانا ہے تو خوشبو کا استعمال نہیں کرنا، تیار ہو کے آپ آ گئے ہیں، آپ نے مسجد الحرام، ہر دور میں یہ بڑھتی رہی ہے، سائز بڑھتا رہا ہے، اور جہاں سے بھی آپ نے انٹری لینی ہے آپ لے سکتے ہیں، جہاں سے بھی آپ انٹر ہونا چاہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف سے آئے تھے، خاص اس وقت ایریے سے اس وقت آپ وہ ڈھونڈے تو مشکل ہو جائے گا، جہاں سے انٹری میسر ہے وہاں سے انٹری لیں گے۔ لیکن انٹری لیتے ہوئے آپ نے سب سے پہلی چیز جو مقدم رکھنی ہے کہ آپ نے وہ دعا نہیں بھولنی، بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا صرف اللہم افتح لی ابواب رحمتک جو آپ کو آتا ہے، اور آپ کا دایاں پاؤں اندر مسجد الحرام میں داخل ہوگا، رائٹ سائڈ، پورے شعور سے، ذہن کو حاضر کر کے۔ اب اگر نماز کا ٹائم ہے، جماعت کھڑی ہونے لگی ہے یا جماعت کھڑی ہو چکی ہے، تو آپ ساتھ مل جائیں گے، اور یہ کپڑا جو ہے آپ کا اوپر والی چادر آپ کے پاس یوں ہی رہے گی۔ اگر جماعت کھڑے ہونے میں کچھ دیر باقی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں طواف شروع کر کے پورا نہیں کر سکوں گا، تو آپ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیے، بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، ویٹ کیجئے، انتظار کیجئے، یہ 2 رکعت تحیت المسجد ہے۔ اب بیت اللہ کو دیکھنا، پہلی دعا کرنا، یہ ثابت ہو یا نہ ہو، ایک فطرتی امر ہے کہ جس چیز کے لیے انسان نے اتنے خواب دیکھے ہوتے ہیں، پہلی نظر پڑتے ہی شعور ہی کچھ اور ہوتا ہے، ذہن کی حاضری کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور جب بھی دل کو حاضر کر کے رب سے مانگا جائے، میرا رب دعا رد نہیں کرتا۔ تو اس لیے اپنے لیے، وطن کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، احباب و ارباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، آل اولاد کے لیے مانگیے، کون روکتا ہے؟ مانگنے ہی تو گئے ہو، التجا کرنے تو گئے ہو، قدم قدم پہ جو مرضی مانگیے، کوئی پابندی نہیں۔ جہاں مسنون جگہ ہیں، مسنون دعائیں ہیں، مسنون رکھیے، وگرنہ آپ کبھی بھی کسی بھی زبان میں اپنے رب سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ رب سننے والا ہے۔ مخصوص دعائیں ہر چکر میں یہ ان کا ثبوت نہیں ہے، وہ مسنون نہیں ہے، لیکن اگر آپ ویسے اپنے رب سے کہنا چاہتے ہیں، اچھی چیز ہے، مانگیے۔ اب نماز ہو چکی ہے یا نماز کا ٹائم نہیں تھا، آپ مطاف میں داخل ہو رہے ہیں۔ مطاف کون سی جگہ ہے؟ جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے۔ یہاں داخل ہوتے ہوئے آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ استباء، دایاں کندھا ننگا کرنا ہے، مرد حضرات نے، اسے کہتے ہیں استباء۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے مطاف میں بیت اللہ کے گرد 4 کونوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہ والا کونا یمن کی طرف ہے، اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ یہ والا رکن ہمارے پاکستان کی طرف کارنر ہے، جس میں حجر اسود ہے، اور یہی صفا کی طرف ہے۔ یہاں پر مقام ابراہیم ہے، اور یہاں سے لے کے اتنا ایریا جو ہے وہ حتیم کا، بیت اللہ کا اپنا ہے، اس کے اندر سے نہیں، باہر سے گولائی سے ہم نے آنا ہے۔ لیکن حجر اسود کے سامنے آ کے 3 آپشن ہیں۔ موجودہ صورتحال میں کتنے ہیں، کس دور میں کتنے میسر ہیں، ان میں سے 2 خاص لوگوں کو اللہ کسی وقت موقع دے دے تو مل جاتے ہیں۔ حجر اسود کو ڈائریکٹ چومنا، حجر اسود اس وقت اندر مکمل نہیں ہے، یہ سفید پتھر تھا جو اللہ نے جنت سے اتارا، فسودتہ خطایا بنی آدم، انسان کے گناہوں کے داغ اس پہ پڑھ کے سیا ہوا۔ پھر ایک وقت آیا اسے نکال کے لے جایا گیا، چرایا گیا، پھر جب واپس لیا گیا تو یہ ٹوٹا ہوا تھا، پھر اس کی چھوٹی چھوٹی وہ ٹکڑے جو ہیں وہ لے کے مثالے کے ساتھ اندر لگا دیے گئے،
تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے آپ کو ٹکڑے نظر آئیں گے. وہاں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ چیک کریں کہ میں نے اسی پہ منہ رکھنا ہے. اللہ نیتوں کا ثواب دیتے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے پہلا آپشن کے بوسہ دے سکتے ہیں تو دے لیں, یہ فرض نہیں ہے. لیکن کسی کی جان بچانا یہ ضروری ہے. کسی کو دکھ دینا حرام ہے, لہو بہانا حرام ہے, دھکم پیل حرام ہے, رفث فسوق جدال یہ منع ہے. حج اور عمرے کے اندر یہ نہیں کیا جائے گا. آسانی سے میسر ہے الحمدللہ. نہیں, دوسرا آپشن لاٹھی ہے جو کہ آج کل نہیں ہوتی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی. یا ہاتھ لگا کے دور سے بوسہ دیا جا سکتا ہے تو بوسہ دیا جائے گا بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے. اور اگر یہ نہیں تو جہاں بھی آپ کھڑے ہیں وہیں سے آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. اب اسے چومنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو بہت پیار آ رہا ہے بیت اللہ پہ تو یہاں محبوب کی سنت کے اوپر بھی پیار آنا چاہیے. میرے بڑے بھائی کہہ دیتے ہیں جی حرج کیا ہے؟ جناب حرج یہ ہے کہ پیمبر کی اداؤں پہ تو مٹنے چلا تھا, عمرہ کرنے چلا تھا. اگر میرے محبوب چاہتے تو بیت اللہ کا ایک ایک حصہ ایک ایک کارنر محبت میں چوم ڈالتے. بات چومنے کی ہوتی, مگر میرے مرشد نے, میرے رہبر نے, میرے ہادی نے, سید دو عالم نے, رحمت دو عالم نے بوسہ دیا ہے تو بیت اللہ کو صرف حجر اسود پہ دیا, کسی اور جگہ نہیں چوما, حتیٰ کہ رکن یمانی پہ بھی نہیں چوما. اب آپ کا دایاں کندھا ننگا ہے, یہاں سے تین میں سے کوئی ایک آپشن ہو چکا ہے. بیت اللہ آپ کی لیفٹ سائیڈ پہ ہے اور آپ نے سفر شروع کر لینا ہے. وہ مقام ابراہیم سے اندر ہو یا باہر ہو, جہاں بھی میسر ہے چلیے, دعائیں مانگیے جو آپ کو آتی ہیں, تلاوت کیجئے, ذکر کیجئے, اذکار کیجئے. کچھ بھی نہیں کر سکتے تو تمہارے دلوں کے حال جاننے والا بہت کچھ جانتا ہے. وہاں خاموشی بھی عبادت, چلنا بھی عبادت, رکنا بھی عبادت, برائی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو لانا, پاکیزہ کرنے کی فکر وہ جانتا ہے. واشنگ مشین میں جب کپڑا ڈال دیا جائے, اوپر کیا اور نیچے کیا, دائیں کیا اور بائیں کیا, چکر تو لگنے ہیں, دھلائی تو ہونی ہے, سرف ڈلا ہوا ہے, تیاری مکمل ہے. جناب پہلا چکر حتیم کے اوپر سے ہوتے ہوئے گھومتے ہوئے جب آپ اس کارنر پہ بھی کچھ نہیں, یہاں پہ آنا ہے تو استلام ہے. لیکن یہاں پہلے رکیے, اگر جگہ ہے, رش نہیں ہے تو مرد حضرات یہاں پہ رمل کریں گے. دایاں کندھا ننگا ہے, احرام کی چادریں لی ہوئی ہیں, تو رمل کہتے ہیں ہلکے ہلکے جوگنگ کی شکل میں, نہ بالکل دوڑ ہے, پہلوانی انداز میں. یہ واحد جگہ ہے جہاں عبادت میں رب نے دکھاوے کے لیے یہ کام کروایا تھا. اور کن کو؟ رب کے مخالفین کو, جنہوں نے کہا تھا کہ مسلمان ہجرت کر کے مدینے میں بیمار ہو گئے تو ان کو ذرا ڈولے شولے بھی دکھا دو اور اپنی چال کا ناز نخرہ اور انداز بھی دکھا دو. ہم رب کے غلام ہیں, رب کے لیے جھکے ہوئے, بندوق کے لیے نہیں. وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا ادھر حتیم کی سائیڈ پہ, جب دیکھا پہلے 3 چکر رمل لگے, یہ اٹھ کے چلے گئے. 3 کے بعد وہ کام بھی روک دیا گیا. تو پہلے 3 چکروں میں اگر ممکن ہو تو اپنی اس پہلوانی کو, تھوڑے بہتے انداز کو سنت کے مطابق, میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ رش میں بھی کر لیتے ہیں, نہیں بھی چلا جا رہا تو انداز یہی ہے. بہرحال رب دلوں کے راز جانتا ہے. یہ آپ کا رمل رہے گا, یہ آپ کا استباء رہے گا. آپ کا چکر یہاں پہ پہنچا ہے, یہاں آپ نے رکن یمانی کا استلام کرنا ہے. دونوں ہاتھ دونوں کارنر پہ پھیرنے. اب نہ چومنا ہے, نہ منہ پہ ملنا ہے, کچھ اور نہیں کیا, استلام. اور یہاں سے میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آگے یہاں سے یہاں چلے ہیں تو یہاں پڑا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لوگوں اس دعا میں کوئی چیز بچی نہیں جو رب سے مانگنی لی گئی. اے اللہ میری دنیا حسین کر دے, دنیا کے جتنے حسن ہیں عطا کر دے.
اللہ میری آخرت حسین بنا دے، میری دنیا بھی جلن سے پاک کر دے، میری آخرت بھی جہنم کی آگ سے پاک کر دے۔ یہ مانگی ہے، ایک چکر مکمل، یہاں سے دوبارہ بسم اللہ اللہ اکبر، اگلا چکر شروع، مانگیے جو مانگنا ہے، کہیے جو کہنا ہے، بولیے جو بولنا ہے، وہ دینے کی عطاؤں پہ انتہاؤں پہ ہے۔ جب آپ یہاں آ کے 7واں چکر مکمل کر لیں، مقام ابراہیم کو مصلی بنایا گیا، وہاں جگہ نہیں ہوتی عموماً، آپ کہیں بھی نکل کے 2 رکعت نماز طواف پڑھیں، سنت طریقہ، پہلی میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد، پڑھنے کے بعد سلام پھیریے، زمزم میسر ہے پیجیے، نہیں ہے آئیے اس جگہ پہ، اس کارنر پہ، یہاں جو دروازہ لگا ہوا ہے بیت اللہ کا، اس کے اور حجر اسود کے درمیان ملتزم ہے، چپکنے کی جگہ، چپکنے کی جگہ۔ دنیا میں نے 2 ہی جگہ دیکھی ہیں، گھر والے گھر سے نکال دیں تو دروازے کی اوٹ ہوتی ہے۔ میں نے اپنے ایک بچے کو ایک دن کہا کہ بیٹا باہر چلے جائیں کلاس میں کسی وجہ سے، بڑی آسانی تھی، لائبریری چلا جاتا، کہیں بھی پہنچ جاتا، لیکن وہ دروازے کے باہر بیٹھ کے سنتا رہا۔ اور مجھے اپنی تعلیم کا وہ پہلا دن یاد آتا ہے جب میں گیا، اندر نہیں آنے دیا گیا، کوئی داخل کروانے والا نہیں تھا، اکیلا تھا، بچوں کو دیکھا کہ پڑھنے جاتے ہیں، اچھا لگا، ان کی یونیفارم تھی، میں روٹین کے کپڑوں میں تھا، چارہ کاٹتے ہوئے جب وہاں پہنچا تو مجھے اندر نہیں بیٹھنے دیا گیا، سارا دن دھوپ میں جب تک چھٹی نہیں ہوئی دروازے کے ساتھ باہر بیٹھا رہا، کچھ آواز آئی، کچھ سنا، کچھ پڑھا، خیر ٹیچر کو پیار آیا، اجازت مل گئی کہ آپ آ سکتے ہو۔ یار رب کے دروازے کے ساتھ چپک کے، ماں ناراض ہو جائے تو پلو پکڑ کے چپکتے ہیں، باپ ناراض ہو جائے تو لوگ سینہ ساتھ لگا کے، کہاں جاؤں، کوئی جگہ ہے؟ ملتزم وہ جگہ ہے جہاں چپک کے بندہ کہتا ہے اللہ سارے در چھوڑ کے تیرے در پہ آیا ہوں، کوئی جگہ تو بتا، اب جاؤں کہاں؟ جب کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں شعور کی جتنی بھی وادیاں کراس ہو سکتی تھی، کراس کر کے بندہ رب کے سامنے کھڑا ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے روکوں کو روتے بلکتے تڑپتے ماورا بے نیاز ہو کے، کون پاس ہے، کون سن رہا ہے، کون نہیں سن رہا، گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، رب سے مناجات کرتے ہوئے، اپنی پوری فائلیں کھول کے، اللہ تیرے سے چھپا کچھ نہیں، لیکن میں اپنے جرم رکھنا چاہتا ہوں، یہ بھی مجھ سے ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی گناہ کر بیٹھا، یہ بھی جرم ہوا ہے، اللہ میں حاضر ہوں، لبیک حاضری لگوانے آیا ہوں، اللہ حاضری قبول کر لے۔ یہاں سے نکل کے جتنی دعائیں ہو سکتی ہیں کیجئے، مانگیے، زمزم پیجئے۔ یہاں سے بالکل سیدھا آگے کارنر میں جا کے صفا پہاڑی ہے، جس پہاڑی پہ میرے محبوب کبھی چڑھ کے اعلان توحید کرتے ہیں، اس پہ کبھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہماری ماں جی، جناب اسماعیل علیہ السلام کی امی جان، جناب ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، اپنے بیٹے کے لیے کہیں سے کوئی دودھ یا پانی کا نشان مل جائے، وہ مقام اسی پہاڑ پہ چڑھی تھی۔ پہاڑوں پہ چڑھنا وہی جانتے ہیں جو کبھی چڑھے ہیں، جب اترتے ہیں تو سپیڈ آٹومیٹکلی تیز ہو جاتی ہے، وہ موٹر سائیکل ہو، وہ گاڑی ہو، بندہ پیدل ہو۔ تو یہاں جو ان کی کیفیت ہوئی تھی، رب نے اس کو سائی بنا دیا۔ اگلی پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے درمیان میں جو تھوڑا سا گیپ تھا، اس کے لیے زور لگاتے ہوئے رب نے اس کو سنت بنایا اور سائی قرار دیا۔ پہلے نمبر پہ احرام میقات سے، دوسرے نمبر پہ طواف، تیسرے نمبر پہ سائی۔ بیت اللہ سے آگے صفا پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے آج تھوڑی سی بلندی کا اشارہ ہے، وہی بولیے گا جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اللہ یہ صفا یہ مروہ پہاڑیاں تیری نشانیاں۔ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، اللہ تو نے صفا سے شروع کرا ہے تو میں صفا سے شروع کر رہا ہوں۔ محبوب یہاں پہ چڑھے اور یہ سوچ کے چڑھیں کہ میرے مرشد کے قدم لگے تھے، کوئی دنیا کے جعلی مرشد نہیں، 2 نمبر نہیں، بناوٹی نہیں، جس کو رہنمائی کے لیے، ارشاد کے لیے آسمانوں سے رب الرحمان نے چنا، ان کے قدم لگے، یہ دعا پڑی،
اور ساتھ میں میرے مرشد نے کہا تھا اور کمال کہا تھا، الحمدللہ وحدہ، الحمدللہ۔ اگر یہ لے کے نہیں گئے تو عمرہ حج فارغ ہے۔ اللہ اس وقت میں کسی کی بھی تعریف نہیں کرنا چاہتا، ساری تعریفیں تیرے اکیلے کی، تیرے اکیلے کی۔ کس کس نے مجھے نہیں رگڑا، کس کس نے کیا کیا نہیں کرنا چاہا، کیا کیا دکھ ہیں جو دینے نہیں چاہے، کیا کیا روڑے ہیں جو اٹکائے نہیں۔ اللہ تعریفیں تجھ اکیلے کی، الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ، سب نے گرانے کی کوشش کی، تو نے مدد کی اور اٹھایا۔ وانجز وعدہ، تو نے وعدے کیے تھے میں بلاؤں گا، مولا میں آ گیا ہوں۔ وحازم الاحزاب وحدہ، اللہ تو نے اکیلے نہیں تو سارے لشکر ان کو ہزیمت دے کے، شکست دے کے اپنے بندے کو آج اپنے گھر میں بلا کے اسی پہاڑی پہ چڑھا دیا ہے جس پہاڑی پہ میں نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، تو انہوں نے گالیاں دی تھی، انہوں نے گالیاں دی تھی۔ اس شعور سے چڑھیے، جو کلمات آتے ہیں پڑھیے، جو دعائیں آتے ہیں مانگیے، بیت اللہ کی طرف وہاں سے رخ کیجئے، رب کے سامنے اپنا جو کچھ ہے پیش کیجئے، عطاؤں کا موقع ہے لیجئے، وطن کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یار دوستوں کے لیے بھی مانگتے ہیں، وہاں کبھی دشمنوں کے لیے بھی مانگو نا۔ اللہ میرے مخالفین کو ہدایت دے دے، اللہ ان کے مقدر میں اور نصیبے میں ہدایت کر دے، اللہ ان کو راہ راست پہ لے آ۔ اللہ معاملہ میری ذات کا نہیں لیکن میرے بھائی جہنم میں جلیں، اللہ کفار کو مومن کرنے میں جو تیرا کردار ہے وہ تو ادا کر، اللہ توفیق سے نواز۔ شاید کہ آپ دل سے کہیں مانگا تھا نا میرے محبوب نے تو رب نے عمر عطا کر دیا تھا۔ اپنا کوئی ایک عمر رکھو، دوست رکھو جس کے ساتھ تعلق ہو، اور نظر رکھا کرو، نظر رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ جس کو دیکھو کہ بڑا دبنگ ہے، زبردست ہے، لیکن ہے دوسری طرف، اللہ یہ دے دینا کہیں، نظر رکھیے۔ اور شکاری جو ہوتے ہیں نظر رکھتے ہیں، رب شکار دے ہی دیتا ہے۔ اچھا شکار مانگیے، دعائیں مانگیے، اتریے، چلیے۔ مرد حضرات دوڑیں گے کہاں پہ؟ جہاں سبز لائٹیں ہیں۔ خواتین چلیں گی۔ یہ میرے اسلام کی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے سنت بنی تھی میرے مرشد نے وہاں انہیں نہیں دوڑنے دیا، تو ہم اپنے محبوب کے نقطۂ نظر کو، سنت کو رکھ کے وہاں پہ دوڑیں گے۔ مروہ پہ پہنچیں گے اسی طرح، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہی دعائیں، مناجات۔ اور وہاں سے واپس ایک چکر ہو گیا ہے، اب آ کر کے ہم کہاں پہنچیں گے؟ دوبارہ صفا پہ، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، 7واں چکر جا کے مروہ پہ مکمل ہوگا۔ مرد حضرات باہر نکل کے یا جہاں بھی مناسب ہے، کچھ لوگ وہیں پہ کینچیاں پکڑ کے تھوڑے تھوڑے کاٹ رہے ہوتے ہیں، مذاق نہ کریں، دنیا کی مہنگی ترین بالوں کی زلفوں کی قربانی ہے، دیجئے، منڈوائیے میرے پیغمبر کی سنت، کٹوائیے میرے پیغمبر کی سنت۔ اور عورتیں جو ہیں وہ سائیڈ پہ کہیں پردے میں ہو کے بلڈنگ میں پہنچ کے اپنے پورے بالوں کو لے کر کے چٹیا کے آخر سے پورا 2 پور جو ہے وہ کاٹ دیں، تو یوں اب آپ کا عمرہ مکمل، احرام کی شرطیں ختم، چادریں اتار دی جائیں، احرام کھول دیا جائے، انشاءاللہ العزیز آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حج کے لیے کیا تیاری ہے، کیا طریقہ کار ہے، کب احرام باندھنا ہے، کہاں سے، یہ ہم پھر انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن یہاں 2-4 باتیں کہہ دوں۔ کافی سارے بھائی عمرے کے اندر عمرے کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہیں تاکہ جا کے بتا سکیں کہ میں نے اتنے عمرے کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں۔ اگر بات تنعیم کی ہوتی، مسجد عائشہ کی ہوتی، تو میرے اور آپ کے محبوب ہر دن عمرہ کر سکتے تھے، ہر دن کر سکتے تھے، لیکن نہیں۔ آپ طائف کی طرف سے آئے ہیں، جعرانہ پہنچے ہیں، احرام باندھا ہے اور عمرہ جعرانہ کر لیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لائف میں 4 عمرے، ایک حج کرا ہے، باقی رہ گیا کہ تنعیم جانا، مسجد عائشہ جانا، پھر احرام باندھ کے آنا۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ محبوب نے صرف ان کے لیے جگہ مقرر کی تھی جو پہلے نمبر پہ عورت ہو اور دوسرے نمبر پہ ایام سے ہو۔ حج یا عمرے کے دوران یہ پرابلم بن گئی ہو تو یہ جگہ صرف عورتوں کے لیے ہے۔ ساتھ میں بھائی عبد الرحمان گئے تھے، انہوں نے تو نہیں کیا کہ چل بہن تو کرن لگی میں بھی نال کر لینا۔
زیادہ سے زیادہ ایام والی عورتوں کے لیے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، قبول اللہ نے کرنا ہے، محنت آپ کی ہے، تو سنت پہ محنت کر لیں۔ میرے محبوب طواف کرتے تھے، آپ طواف کر لیں، طواف کر لیں، جتنے مرضی کریں، کوئی نہیں روکنے والا۔ آپ نے مدینے جانا ہے، واپس لوٹنا ہے، میقات سے گزرنا ہے، احرام باندھ کے عمرہ کریں، کوئی نہیں روکنے والا۔ لیکن کثرت کو آ کے کہنا میں ماشاءاللہ جی 90 عمرے کر رہے ہیں، 90 عمرے، ٹھیک ہے بھائی، قبول اللہ نے کرنے ہیں، لیکن یہ مسنون نہیں ہے۔ افضل کو ڈھونڈا کریں، سنت کو ڈھونڈا کریں، میرے پیغمبر کی طریقت کو ڈھونڈا کریں، مرشد کی ارشاد اور رہنمائی کو پریکٹیکل آپ کے سامنے ہے، اسے مد نظر رکھ کر کے آپ کی عمرہ کیجئے۔ اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ توفیق دینے والا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ آپ کا عمرہ ہے۔ اگر آپ اکیلے گئے ہیں تو تب بھی، اگر ساتھ میں حج کے لیے گئے ہیں تو باقی ایام آپ کی رخصت کے ہیں۔ نارمل روٹین میں رہیے اور آئیے جائیے۔ سنتیں جو ہیں وہ گھروں میں پڑھنی افضل، اور فرض نماز بیت اللہ میں پڑھنی افضل۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو 27 لاکھ کا ثواب ہے، لیکن سنتیں اگر آپ گھر میں پڑھ کے جا رہے ہیں تو جس نماز کا، فرض کا بیت اللہ میں 1 لاکھ کا ثواب ہے، آپ کو انشاءاللہ یہ وہیں پہ گھر میں زیادہ ملے گا۔ ہاں، جو نماز طواف ہے 2 رکعتیں میرے اور آپ کے مرشد نے بیت اللہ ہی میں پڑھی ہیں، وہی پڑھی جائیں گی، کیونکہ اس میں وقفہ لینا، وہاں چلے جانا، یہ مسئلے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، تو جو جیسے ثابت ہے ویسے کریں گے۔ طواف کے لیے وضو شرط ہے، اگر آپ کا اس دوران میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ جائیں گے، وضو کریں گے، اور آ کر کے دوبارہ اسی جگہ سے اس کا سٹارٹ لیں گے جہاں سے آپ نے اس کو چھوڑا تھا، جب تک کہ آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی طاقت اور توفیق سے نوازے، اور اس کی خیر و برکات اور فیوز سے نوازے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، عمرہ ایک پریکٹیکلی ہے اور ایک حکمی عمرہ بھی ہے۔ جو بندہ مدینہ میں ہے اور وہاں پہ مسجد قباء چلا جائے، 2 رکعت پڑھے، تو میرے اور آپ کے مرشد، ہادی اور رہبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو عمرے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ثواب مل گیا۔ اسی طرح آپ فجر پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں اور اشراق پڑھ کے اٹھتے ہیں تو مکمل حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، میرا ایمان ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ثواب میں اور سواد میں بڑا فرق ہے۔ عمرے کا اور حج کا جو سواد ہے، یہ وہیں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا آسان ہے اور یہ کتنا مشکل ہے۔ قدم قدم میں وہاں کیفیت کیا ہوتی ہے اور قیامت کا منظر کیا ہوتا ہے جب دنیا نکل رہی ہے اور سب کی جہت ایک ہے۔ 8 تاریخ کو، 9 کو، 10 کو، ایک ایک عمل کے اندر حج سے بڑھ کے یکجہتی، 360 زاویوں سے آنے والے کا رخ بیت اللہ کی طرف۔ تو یہ اصل مقصد ہے حج کروانے کا کہ تمہارے اندر انسانیت پیدا ہو سکے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کچھ سالوں میں سورۃ الحج کا پیغام انسانیت کے نام یہ ٹاپک رکھ کے پوری سورہ حج پڑھی، پتہ لگے کہ رب حج سے چاہتے کیا ہیں۔ حج اور عمرے میں اگر بلیک منی کو وائٹ منی کر کے، پچھلے گناہ پاک کروا کے، نئے سرے سے کرنے کا عزم کر کے، الحاج ساتھ لکھوا کے واپس لوٹ کے وہ سارے جرم اور گناہ جس دلدل میں یہاں دھسے ہوئے تھے پھر سے دھسنا ہے، تو معذرت کے ساتھ آپ پھر دین کی روح کو نہیں پہنچے، میں بھی نہیں پہنچا۔ تو اس کو انشاءاللہ العزیز اللہ سے توفیق مانگتے رہا کریں، دعا کرتے رہا کریں، اور جن کو رب توفیق دے دے، ہمت دے دے، وہ پڑھیں، وہ لکھیں، وہ سمجھیں اور کوشش کریں۔ پھر بھی اگر کہیں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے وطن کی حفاظت فرمائے،
اور حق تو یہ بنتا تھا کہ آج میں جمعے کا خطبہ کچھ اور رکھوں، ٹاپک کچھ اور رکھوں، کہ جو مرضی ہو جائے میرے پیغمبر کی سیاست، میں نے جس جمعے میں یہ ٹاپک رکھا تھا کہ میرے پیغمبر کی سیاست میں اپوزیشن کا کوئی تصور نہیں ہے، مار دھاڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، اور ملکی اور قومی املاک کو نقصان پہنچانے کا کوئی تصور نہیں ہے، مانگنے والوں کو عہدے دینے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہاں صلاحیت پہ دیکھ کے جو ہے وہ بات بنتی ہے اور آگے بڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ بنانے کے وعدے کر کے توڑنا، اگر وہ برے تھے تو پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اس فرق کو انسانیت کے ناطے اپنے وطن کی چیزیں، یہ وبال کس پہ آئے گا؟ غریبوں پہ، ہمارے ٹیکسز پہ، ہماری ہی چیزوں پہ، ہمارے ہی نقصان۔ تو اللہ کے لیے احتجاج آپ کا رائٹ ہے، کھل کے کریں، لیکن نقصان دے کے نہیں۔ میرے پیغمبر نے تو احتجاج میں رستہ بھی بند کرنے کی اجازت نہیں دی۔ راستے پہ بھی بیٹھنا ہے تو بیٹھو نہیں، حق ادا کرو۔ اور حق کیا ہے کہ گزرنے والے کے لیے آسانی، اور السلام علیکم کا معنی یہ نہیں کہ گزرنے والے کو کہو السلام علیکم، بلکہ جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں اور دین میں سیفٹی دے کے معاون بن کے اس کو گزار دینا اور منزل تک پہنچانے کے لیے آسانی کرنا، یہ تھا اسلام۔ مگر معلوم نہیں اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے اندر سے یہ رات کب چھٹے گی، اور یہ ہماری بد تہذیبی کب جو ہے ہماری اس سے جان چھوٹے گی، اور ہمارے اندر کوئی تہذیب اور مہذب قوموں والی روح جو ہے وہ آئے گی، اور ہمارا علم ہمیں کب فائدہ دے گا۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، مدارس اور ہمارے یہ بڑے بڑے جو تمغے ہیں اور بڑے بڑے سابقے اور لاحقے ہیں، یہ ہمیں کب جو ہیں وہ سمجھ دیں گی کیا ہے میری ڈاکٹری اور کیا ہے میری پروفیسری اور کیا ہے میری سیاست، کہ یہ پہلو کہ جس میں بغیر وجہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حالت جنگ میں بھی آگ لگانے کی اجازت نہیں دی تھی، املاک کو جلانے کی اجازت نہیں دی تھی، کھیتوں کو، درختوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی تھی، جانوروں کو مارنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ دشمن کی عورت ہے یا مرد ہے کسی کو، میرے پیغمبر نے تو یہ انداز نہیں دیا تھا کہ آپ رہ جاتے ہوئے راہی کو، ان کی عزتوں کو، بیٹیوں کو اور یہ سارا کچھ کریں۔ یہ میرے پیغمبر کے ماننے والے نہیں ہیں۔ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی گروہ کا فرد ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ میری امت کا فرد نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے باقی کسی کا گروہ کا حصہ بنتے ہوئے، کسی کا پیروکار بنتے ہوئے، کسی کا جیالہ بنتے ہوئے، اور کسی کا جو ہے وہ بہت قریبی ہوتے ہوئے یہ مت بھولا کریں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اور بندوں سے بندوں کے جینے کا حق نہیں چھینا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، تو انہوں نے بھی کوئی ہماری تربیت کی ہے۔ اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے، اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔